السلام علیکم، آداب، آپ کے خیر مقدم ہے آپ کا الامین آفیشیل میں۔ آج ہم پارٹ 3 کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے پارٹ 1 پارٹ 2 کم تقریباً 100 سوال ہم نے بنا کے ڈال دیے ہیں۔ 100 سوال جو بہت امپورٹنٹ سوالات تھے وہ ہم نے یوٹیوب پہ ڈالے ہیں، یہ تیسرا پارٹ ہے اسی کا۔ تو اس طرح ہم تقریباً 500 سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اسباب بغاوت ہند کس نے لکھی ہے؟ یہ پہلا سوال اس میں ہے 100 نمبر کا، اس میں بھی تھا یہ سر سید احمد خاں نے لکھی ہے اسباب بغاوت ہند۔ آثار و سنادید وغیرہ ان کی مشہور تصنیفات ہیں، اور سر سید احمد خاں علی گڑھ کے بانی تھے مسلم یونیورسٹی کے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، اور یہ اردو کے سب سے پہلے مضمون نگار بھی تھے۔ دہلی کی دبستان شاعری کے تخلیق کار کون ہے؟ دبستان شاعری نور الحسن ہاشمی نے لکھی ہے۔ اردو معلیٰ اور عود ہندی کی تخلیق کار مرزا غالب، یہ خطوط کا مجموعہ ہے اصل میں ان کا۔ اردو معلیٰ اور عود ہندی، مرزا نوشہ ان کا لقب تھا، مرزا غالب ان کا تخلص تھا۔ یہ پہلے اسد کے نام سے لکھتے تھے، اسد تخلص کے نام سے، پورا نام ان کا مرزا اسد اللہ خاں غالب ہے۔ لاجونتی کے افسانہ نگار کا نام بتائیے؟ راجندر سنگھ بیدی ہیں، یہ ناول نگار افسانہ نگار ہیں۔ گلزار نسیم کے مثنوی نگار کا نام ہے دیا شنکر نسیم۔ علامہ اقبال کے استاد کا نام ہے داغ دہلوی، مرزا خاں داغ دہلوی۔ میر تقی میر کس کے شاگرد تھے؟ خان آرزو کے شاگرد تھے۔ تذکرہ گلشن زار کے تخلیق کار کون ہے؟ فتح علی خان۔ گلشن ہند کے تخلیق کار کون ہے؟ مرزا علی لطف۔ تذکرہ شعرائے اردو کے تخلیق کار میر حسن۔ میر حسن کی سب سے مشہور جو تصنیف ہے وہ سحر البیان ہے، جو فورٹ ولیم کالج کی تصنیف ہے۔ ترانہ شوق عالم خیال کے مثنوی نگار کا نام ہے شوق کی دوائی۔ چپ کی داد برکھا رت مناجات بیوہ کس کی مثنوی حالی کی ہیں؟ الہلال و البلاغ۔ رسالہ کس نے شائع کیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کے مدیر کا نام تھا سر سید احمد خاں۔ اردو اخبار اودھ پنچ کے مدیر کا نام منشی سجاد حسین۔ اندر سبھا کا ڈرامہ امانت لکھنوی نے لکھا ہے۔ طنزیات و مضحکات کے تخلیق کار ہیں رشید احمد صدیقی، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے ہیں۔ ایک چادر میلیسی کے تخلیق کار راجندر سنگھ بیدی۔ بانگ درا بال جبریل علامہ اقبال کی تخلیق ہے، اور اسی میں ارمغان حجاز ہے ان کی ایک، اور اس کے علاوہ ضرب کلیم ہے۔ 4 حصے ہیں ان کے شعر و شاعری کے اردو میں جو ہیں۔ محاسن کلام غالب کے تخلیق کار کون ہیں؟ عبد الرحمن بجنوری۔ ٹیڑھی لکیر کے تخلیق کار ہیں عصمت چغتائی۔ ان داتا کس کے ذریعے تخلیق کی گئی؟ کرشن چند کیرا۔ چاندنی رات نظم لکھی میر حسن نے۔ وقت کس کی تصنیف ہے؟ مولوی نذیر احمد نے لکھی ہے۔ ان کو پہلا ناول نگار بھی کہا جاتا ہے، مولوی نذیر احمد کو، ڈپٹی نذیر احمد ان کا نام ہے۔ کرجک نظم کے مصنف ہیں نذیر اکبر آبادی، جن کو دیہاتی شاعری میں ان کا نمایاں رول رہا ہے۔ دیہاتی شاعری میں بہت سی نظمیں لکھی ہیں، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ وغیرہ، ہولی کی بہار، ایسی دیہاتی نظمیں جن کا تعلق دیہات سے ہے خاص طور پہ۔ آج کی بات نظم لکھی سکندر علی وجن۔ ایک کشور ہندوستان نظم کے مصنف ہیں جگن ناتھ آزاد۔ نظم مہاتما گاندھی کا قتل آنند نارائن ملا نے لکھی ہے۔ جگنو نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ نظم پانی کی روان اکبر الہ آبادی نے لکھی۔ اکبر الہ آبادی ظرافت کے بادشاہ تھے، شعر و شاعری میں ظرافت ان کے یہاں، اور ان کا پورا نام تھا اکبر حسین رضوی، شاید پورا نام تھا ان کا۔ مزاح مطلب بہت مزاحیہ شاعری کرتے تھے، لیکن مزاح میں بھی ایک بہت زیادہ سنجیدگی ہوتی تھی، ان کے معنی میں سنجیدگی ہوتی تھی۔ مٹی کے دریا کس کی نظم میں؟ الطاف حسن حالی کی ہے۔ الطاف حسن حالی پانی پت میں پیدا ہوئے تھے، انہی کی نظم ہے برقع رت مناجات بیوہ وغیرہ۔ اور مسدس حالی سب سے مشہور ہے، جس کو مد جزر الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ گند ڈرامہ لکھا کرشن چند نے۔ ہندوستان کا پہلا اردو اخبار تھا جامع جہاں نما۔ جامع جہاں نما کس نے جاری کیا؟ منشی سدا سکھ نے۔ جامع جہاں نما 1822 میں کلکتہ سے جاری ہوا تھا۔ الہلال جو ہے 1912 میں کلکتہ سے جاری ہوا تھا، جس کے کس نے جاری کیا تھا؟ ڈاکٹر ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد نے جاری کیا تھا۔ سجاد حسین نے کون سا مزاحیہ اخبار اودھ پنچ نکالا تھا؟ وہ اخبار کون سا ہے جسے مولانا ظفر علی خاں ان کے والد نے جاری کیا تھا؟ زمیندار تھا۔ رسالہ اردو معلیٰ کا ورق کس نے جاری کیا؟ حسرت موہانی نے جاری، حسرت موہانی، ابوالفضل حسرت موہانی 1903 میں
1903 میں جاری کیا تھا انہوں نے۔ کہکشاں جو ایک ادبی رسالہ کس نے جاری کیا؟ امتیاز علی تاج نے جاری کیا۔ امتیاز علی تاج کی ایک مشہور جو ان کا نام کس وجہ سے مشہور ہوا تھا؟ انارکلی ڈرامے کی وجہ سے امتیاز علی تاج کا نام انہوں نے لکھا تھا وہ۔ اردو قواعد کی سب سے پہلی کتاب دریائے لطافت ہے، یہ میرے خیال میں انشاء نے لکھی ہے، دیکھ لیجئے گا آپ۔ انگارہ کس کے مجموعہ ہے؟ افسانوں کا باغی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ مختوم کو کہا جاتا ہے۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، تمام القاب خطاب جو ہیں غالب کے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہندو مسلم ہندی سیکھیں، یہ مہاتما گاندھی کا ہے۔ دست سنگ کس ترقی پسند شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ فیض احمد فیض کا ہے۔ گل نغمہ کس شاعر کا شعری مجموعہ کس شاعر کا؟ اس سے پہلے مفلسی اور خوشامد کس کی شاعر کی نظم ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی۔ گل نغمہ فراق گورکھپوری کی ہے۔ پریم چند کے اس افسانے کا نام بتائیں۔ 24 گھنٹے کے واقعات مشتبہ الکفن۔ قصیدے کا آخری حصہ دعا کہلاتا ہے۔ گریز کس صنف سخن کا حصہ ہے؟ قصیدے کا۔ جان بوجھ کو انجان بننے کو صفت بلاغت میں کون سی صنف ہے؟ جان بوجھ کر انجان۔ تجاہل عارفانہ، عارف سے بنا ہے، عارف کا مطلب جاننے والا، تجاہل مطلب کسی چیز سے اعراض کرنا، انکار کرنا یا چھپانا، تجاہل برتنا۔ اس لیے اس کسی جان بوجھ کے اگر کسی چیز انسان کو وہ چیز پتہ ہے پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، چھپا رہا ہے، تو اس کو تجاہل عارفانہ بولتے ہیں۔ جس کے ہر دو مصرع ہم قافیہ ویسی نظم کو مثنوی بولتے ہیں۔ ایسے مثنوی مولانا روم بہت مشہور ہے۔ قصیدے کا وہ حصہ جسے قصیدے کا آغاز ہوتا تشویب ہے۔ علی گڑھ سے علی گڑھ تک کس کی تصنیف ہے؟ اطہر پرویز۔ اردو میں ناول کس زبان سے آیا ہے؟ ظاہر ہے ناول انگریزی کا لفظ ہے۔ آتش کس کے شاگرد تھے؟ مصحفی کے تھے۔ سر سید احمد خان کا رسالہ کتنی دفعہ بند ہونے کے بعد جاری ہوا؟ 3 دفعہ۔ کلیم رسالہ کس نے اور کہاں جاری کیا؟ کلیم رسالہ جوش مری آبادی نے دہلی میں جاری کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ دل گداز۔ تذکرۃ الشورى 1914 عیسوی میں جاری ہوا تھا۔ تذکرۃ الشورى 1914 میں جاری ہوا تھا اور اس کے شمارے 7 نکلے تھے۔ تذکرۃ الشورى کے شمارے 7 شمارے نکلے تھے۔ میں تھوڑا جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ٹائم کم لگے اور آپ کو زیادہ انفارمیشن پہنچے۔ آپ تھوڑا رک رک کے بھی سن سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی جانکاری ہے، اچھی معلومات ہیں ٹیٹ کے لیے، تو آپ اپنے ساتھیوں تک بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہندوستانی زبان کے اولین حضرت مولانا نے کون سا رسالہ جاری کیا جو 1 سہ ماہی تھا؟ 3 مہینے کا نکلتا تھا، 3 مہینے میں تذکرۃ الشورى تھا، وہ حضرت موہانی نے جاری کیا تھا۔ حضرت موہانی، موہن جو ہے ایک قصبہ ہے اناؤ کے پاس، اس لیے ان کو موہانی، وہاں پیدا ہوئے تھے حضرت موہانی۔ اگر پوچھ لیا جائے حضرت موہانی کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ لکھیں گے موہان یا اناؤ، جو یو پی میں ہے، اناؤ کانپور کے آس پاس، تو وہاں پر ایک قصبہ ہے موہان۔ ہندوستانی زبان کا اولین عوامی شاعر کون کہا جاتا ہے؟ امیر خسرو۔ تنہائی کس کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض کی۔ فیض احمد فیض کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ ترقی پسند شاعر تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی بہت سی نظمیں جو غزلیں ہیں کافی مشہور ہوئی تھی۔ میرے محبوب، مطلب کیا ہے وہ ہے نا، چلو بعد میں وہ بتائیں گے۔ شاہین کا اشتہار کس شاعر نے استعمال کیا ہے؟ اقبال نے، علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع مطلب طلوع ہونے سے بنا ہے مطلع، شروع میں جو شعر آتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اگر پہلے شعر کے بعد دوسرا شعر بھی بہت اچھا ہو جائے تو اس کو حسن مطلع بولتے ہیں۔ جس شعر میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقطع۔ ہاں، امراؤ جان ادا کا موضوع کیا ہے؟ لکھنؤ کا معاشرتی زوال۔ حیات لکھنؤ کا معاشرتی زوال کو اس میں بیان کیا گیا امراؤ جان ادا میں۔ مرزا ہادی رسوا کی یہ انہوں نے لکھا تھا یہ۔ حیات جاوید الطاف حسن حالی کی تصنیف غزل کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ غزل میں جو ہے جو بھی شعر ہوگا وہ الگ الگ پایا جائے گا، آپ کو بہت سی مثالیں آپ دیکھ لیجئے، بہت سی مثالیں آپ کو غزل کی مل جائیں گی، لیکن نظم میں جو ہے وہ ایک ہی ٹاپک پہ آدمی شاعر بات کرتا ہے۔ کسی ایک، جیسے ہولی کی بہار ہے تو ہولی کے بارے میں بتایا گیا ہے، آدمی نامہ ہے تو آدمی ہی کے ہی بارے میں بتایا گیا ہے، بنجارہ نامہ ہے تو اس میں زندگی کی بے ثباتی کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے، سب اس میں ایک ہی ٹاپک پہ رہتا ہے۔ تو اسی لیے اب ولی غزل کا ہر شعر تو معنی کے طور جدا گانا ہوتا ہے۔ ولی تکنیک اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا؟ محمد حسین آزاد نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔
نمود صبح نظم لکھی بے نظیر شاہ نے، نظم سیر دہرادون کس نے لکھی؟ برج نارائن چکپست نے لکھی۔ اجز و انکسار نظم میر انیس نے لکھی ہے۔ میر انیس جو تھے مرثیہ نگار تھے، لیکن ان کی نظم بھی ہے۔ میر انیس، میر دبیر، یہ سب مرثیہ نگار تھے اور ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ ہولی نظم کس نے لکھی ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ میں نے پہلے بتایا تھا ہولی کی بہار ہونا چاہیے پورا مضمون ٹاپک جو اس کا ہے، جو عنوان ہے۔ نظم چاند اور شاعر کے شاعر کا نام علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے شروع میں نظم لکھی ہے نا، بچوں کے لیے آپ کلیات کھولیں گے شروع میں، کلیات اقبال، تو اس میں آپ کو جگنو کے نام سے ملیں گی، بچے کے پروانے کے نام سے ملیں گی، گلہری اور لومڑی کے، پہاڑ اور گلہری کے نام سے بھی نظم ملے گی آپ کو، ہمالیہ کے نام سے نظم ملے گی۔ تو یہ سب بچوں پر انہوں نے شروع میں نظمیں لکھی تھی۔ ڈرامہ کھوٹا سونا کا ڈرامہ نگار کا نام لکھیے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ہند کے بچے نظم لکھیے فراق گورکھپوری۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، گورکھپور کے تھے اور انگریزی کے پروفیسر تھے۔ سارے جہاں اچھا ہندوستان نظم کس نظم میں شامل ہے؟ ترانہ ہندی۔ میر انیس کے والد کا نام تھا میر خلیق، یہ پچھلے پیپر میں آیا ہوا ہے۔ کون سا لفظ علم بیان سے متعلق ہے؟ تشبیہ۔ روپ کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ فراق گورکھپوری۔ ہندوستان کا آئین 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا۔ ملک کے کس صوبے کی سرکاری زبان اردو ہے؟ جموں کشمیر۔ قرآن مجید کا اردو ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین۔ شمالی کا سب سے پہلا شاعر کون ہے؟ شاہ رفیع الدین، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، یہ سب ایک ہی مطلب شاہ عبد القادر نے شاید فارسی میں ترجمہ کیا تھا، تو انہی کے بھائی ہیں، انہی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ شمال کا سب سے پہلا شاعر کون سا ہے؟ فائز دہلوی۔ اردو زبان میں بہترین سونٹ لکھنے والے شاعر ہیں اختر شیرانی۔ بدر منور کس مثنوی کی ہیروئن ہے؟ سحر البیان، جو میر حسن نے لکھی تھی۔ شبلی نعمانی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ تلاش حق کس کی خود نوشت ہے؟ گاندھی جی کی ہے۔ گدھ کس کا ناول ہے؟ بانو قدسیہ کا ہے۔ اردو کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ نہیں ملتے؟ رانی کیتکی کی کہانی۔ اس لیے ہندی والے بھی اس کو اپنی سب سے پہلی کہانی وہ بتاتے ہیں، اس میں ہندی کے الفاظ اور اردو کے الفاظ ملتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے کس کتاب میں اپنی آپ بیتی لکھی ہے؟ یادوں کی بارات میں لکھی ہے۔ اس کو شاعر انقلاب بھی جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اردو شاعر کا پہلا تذکرہ اردو زبان کس نے لکھا اور اس کا کیا نام تھا؟ مرزا علی لطف نے گلشن ہند لکھا تھا۔ رسالہ آج کل کے مدیر کا نام ہے محبوب الرحمن فاروقی۔ موازنہ انیس الدبیر کس کی کتاب ہے؟ شبلی نعمانی کی۔ شبلی نعمانی کی بہت سی کتابیں ہیں جو بہت زبردست کتابیں ہیں، اپنے موضوع کے اعتبار سے ہر کتاب بہت جامع اور شاندار ہے۔ الفاروق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، المامون ہے مامون رشید کے اوپر، تو ان کی سیرت النبی بہت زیادہ مشہور کتاب ہے، مطلب اس کو پورا کیا تھا ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے، 2-3 حصے انہوں نے لکھ دیے تھے سیرت النبی کے، اور اس کے بعد باقی جو حصے تھے وہ علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھے تھے، جو سیرت النبی پر انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، جو اتنی زبردست کتاب انہوں نے وہ سیرت النبی پہ لکھی تھی۔ گورے غریباں کس شاعر کی نظم کا اردو ترجمہ ہے؟ ٹامس گرے۔ انارکلی کو اسٹیج کرنے میں کیا معنی ہے؟ فعل تہذیب کی عکاسی۔ وہ عشق نظم کس شاعر کی ہے؟ فیض احمد فیض۔ ان کی میں بتا رہا تھا، ان کی مشہور غزلیں آپ نے سنی ہوگی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، ایسی بہت سی نظمیں ان کی۔ فیض احمد فیض کی ایک وہ ابھی چل رہی تھی آج کل احتجاج میں، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، وہ نظم بھی ان کی ہی ہے۔ آتش گل کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ جگر مراد آبادی کا ہے۔ جگر مراد آبادی کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے، امام الغزل بھی بول سکتے ہیں، لیکن غزل میں ان کا بہت بڑا مقام تھا جگر مراد آبادی کا۔ خم خانہ جاوید کس کا تذکرہ ہے؟ لالا شری رام کا۔ یہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے آپ کے لیے، لیکن اس سے بہت زیادہ مفید معلومات آپ کے لیے ہیں، تو شکریہ، آپ اس طرح بنے رہے۔ میں نے ٹیلی گرام چینل پہ اس کی انشاءاللہ PDF بھیج دوں گا آپ کو، ٹیلی گرام چینل جو ہے وہ ہم کیپشن میں آپ کو دے دیا ہے، تو شکریہ۔ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔